اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے غزہ کے حالات کو لے کر اور غزہ میں جنگ بندی کو لے کر۔ جی ہاں، خبریں ہیں کہ نیتن یاہو نے جو جارحیت اور آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا غزہ میں، آپ جانتے ہیں کہ کتنے معصوم بچے شہید کیے ہیں، کتنی مہیلاؤں، خواتین اور عورتوں کو شہید کیا ہے، اور غزہ کو یوں سمجھے کہ 90% تباہ کر دیا ہے۔ تو اب خبریں آ رہی ہے کہ نیتن یاہو کے اس آتنکواد، اس جارحیت، اس بربرتا، اس درندگی کو لے کر حماس جنگ بندی کے مذاکرات میں اب شریک نہیں ہوگا۔ لبنان میں حماس کے نمائندے احمد عبدالہادی کا کہنا ہے کہ تنظیم غزہ میں فائر بندی کے لیے 15 اگست کو دوحہ، قطر یا قاہرہ میں مقررہ مشاورت میں شریک نہیں ہوگی۔ میڈیا سے گفتگو میں عبدالہادی نے واضح کیا کہ حماس عام طور پر فائر بندی مذاکرات کے خلاف نہیں، تاہم ابھی یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پوری طرح جارحیت روک دینے والے ایگریمنٹ معاہدے تک پہنچنے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی نیتن یاہو ابھی تک آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے، وہ رکنے کو تیار نہیں ہے، اسے دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ حماس غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات میں شریک نہیں ہوگا۔ بلکہ نمائندے نے یہ بھی کہا ہے کہ نیتن یاہو دھوکہ دے رہا ہے، وہ جنگ کو طول دینا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے، بلکہ خطے کی سطح تک پھیلانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ وہ مذاکرات کو، بات چیت کو ہماری قوم کے خلاف جارحیت جاری رکھنے اور نئے قتل عام کے ارتکاب کے لیے ڈھال بنا رہا ہے۔ عبدالہادی نے مزید کہا کہ حماس اس صورت میں مذاکرات کی میز پر واپس آئے گی، اس صورت میں مذاکرات کی میز پر واپس آئے گی، بات چیت کرے گی جب اسرائیل نے جنگ بندی سے متعلق جولائی میں تنظیم کی جانب سے پیش کی گئی تجویز کے حوالے سے مضبوط عزم ظاہر کیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل جو کچھ بھی آتنک ظلم کر رہا ہے، ننگا ناچ جو کھیل رہا ہے، معصوموں کو قتل کر رہا ہے، سارا کام ہے ہتھیاروں کا اور مدد کا، اور یہ مدد پوری کی پوری امریکہ کر رہا ہے۔ ابھی بھی خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ اسرائیل کو $20 ارب کے لڑاکا طیارے اور فوجی سامان بیچ رہا ہے۔ اس کی منظوری امریکہ نے دے دی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو $20 ارب کے لڑاکا طیارے، دیگر فوجی ساز و سامان کے فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ پینٹاگون کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے تقریباً $19 ارب مالیت کے F-15 جیٹ طیارے،
$774 ملین مالیت کے ٹینک کارتوس، $60 ملین سے زائد مالیت کے دھماکہ خیز مارٹر کارتوس اور $583 ملین مالیت کی فوجی گاڑیوں کی فروخت کی منظوری امریکہ نے دے دی ہے. یعنی امریکہ اتنا سامان اسرائیل کو دے گا. اور ایکچوئل میں یہ امریکہ کا سب سے بڑا دھندا ہے. امریکہ کا سب سے بڑا دھندا ہتھیاروں کے بیچنے کا ہے. یعنی جب بھی کوئی دو ملک آپس میں لڑتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ بینیفٹ اور فائدہ اور نفع امریکہ کو پہنچتا ہے، کیونکہ ہتھیار بنانے کا اور بیچنے کا سب سے بڑا دھندا امریکہ کا ہے. تو امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پر، بلکہ کہیں پر بھی امریکہ نہیں چاہے گا کہ جنگ بندی ہو، کیونکہ سب سے بڑا کاروبار امریکہ کا ہتھیاروں کا ہے. جب بھی کوئی ملک لڑتا ہے تو اس میں تیل ڈالنے کا کام امریکہ کرتا ہے تاکہ اس کا دھندا اور زیادہ بڑھے. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ریاض سے. سعودی وزارت خارجہ کا ایک بڑا بیان آیا ہے. سعودی عرب نے یہ بیان دیا ہے کہ مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جا سکتی. سعودی وزارت خارجہ نے اسرائیلی وزیر کو مسجد اقصی پر دھاوا بولنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ریاض سے عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے مسجد اقصی پر دھاوا بول کر مقدس مقامات کی بے حرمتی کی کوشش کی. وزارت خارجہ سعودی عرب نے مزید کہا کہ مقامات مقدسہ کے مقدس تقدس کا احترام اور تحفظ سعودی عرب سمیت کروڑوں مسلمانوں کی اولین ترجیح ہے. بہت اچھا بیان سعودی عرب نے دیا ہے مسجد اقصی کی بے حرمتی اور توہین کو لے کر. اسرائیلی وزیر کو جواب دیا ہے، لیکن لوگ ہاتھ جوڑ کر سعودی عرب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے وزیروں، حکمرانوں، اپنے حکمرانوں کو، اپنے ولی عہد محمد بن سلمان کو اور اپنے آل سعود کے حاکموں کو یہ کہو کہ دوسروں کا چھوڑو، آپ جو مکۃ المکرمہ میں قریب اور سعودی عرب میں جو ناچ گانے، کلب، تھیٹر، سینما ہال بنا رہے، یہ سب سے خطرناک بے حرمتی ہے مقامات مقدسہ کی. تو اپنے حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاؤ اور ان سے کہو کہ یہ بے حرمتی مقامات مقدسہ کی برداشت نہیں کی جائے گی. ناظرین، امریکہ کے پریزیڈنٹ، امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا اس وقت بڑا بیان آیا ہے. جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی صورت میں ایران انتقامی کارروائی چھوڑ سکتا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ اگر غزہ میں جنگ بندی ہو گئی تو ایران اپنے انتقامی حملے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے. جو بائیڈن نے منگل کے روز یہ خیال ظاہر کیا کہ غزہ کی پٹی میں فائر بندی کا معاہدہ طے پانے کی صورت میں ایران متوقع طور پر اسرائیل کو نشانہ بنانے کے منصوبے کو چھوڑ سکتا ہے. جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل آتنکوادی کارروائی چھوڑ دے غزہ میں تو ایران اس پر کارروائی نہیں کرے گا، ایسا اس کا کہنا ہے. اور ایران نے اسرائیل پر حملہ مؤخر کرنے کے لیے شرط بھی رکھ دی ہے. ایرانی حکام نے اسرائیل پر حملہ مؤخر کرنے کے لیے شرط رکھ دی اور کہا کہ سیز فائر معاہدہ ہوا تو حملہ نہیں ہوگا. حکام کے مطابق ایران دوحہ میں غزہ جنگ بندی مذاکرات میں حصہ لینے پر غور کر رہا ہے. ایرانی حکام کے مطابق صرف غزہ جنگ بندی کی صورت میں ہی ایران اسرائیل پر جوابی حملہ مؤخر کر سکتا ہے. یعنی اسرائیل اگر اپنا آتنکواد چھوڑے تو ایران اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا. آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے. نیتنیاہو یعنی اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے بیان دیا ہے کہ حماس نے یرغمالیوں کی رہائی کی تجاویز میں 29 تبدیلیاں کی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ یہ دعویٰ کہ وزیر اعظم نیتنیاہو نے 27 مئی کے منصوبے میں نئے مطالبات شامل کیے ہیں، یہ جھوٹ ہے. دفتر کا دعویٰ ہے کہ حماس نے غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے میں 29 تبدیلیاں کی ہے. بیان میں کہا گیا کہ 27 جولائی کے مسودے میں نئی شرائط شامل نہیں ہیں. یہ 27 مئی کے منصوبے سے متصادم ہے جس میں 29 تبدیلیوں کا مطالبہ کیا تھا. وزیر اعظم نے اس کی مخالفت کی تھی.
یعنی خیر، غزہ جنگ بندی کو لے کر اسرائیل اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو باقاعدہ اور گمراہ کر رہا ہے، اور کسی بھی حال میں بلکہ نیتن یاہو جنگ کو طول دینا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے، اور مشرق وسطی کو آگ میں جھونکنا چاہتا ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام ممالک جب تک کہ اس آتنکی کو نہ روکے اور اس کے خلاف، اسرائیل کے خلاف مکمل میدان میں نہ آئے، اسرائیل کا آتنکواد بڑھتا جائے گا۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔